العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحلقیۃ فی مثلها تدغم وفی غیرها لا، وادغام المتجانسین من مخرج واحد فی یلحظ ذلك وارکم معنا عن حفص وفی نحو قالت طائفة وإذ ظلموا وقد تبین وأجیبت دعوتکما اما فی نحو بسطت فناقص لعدم القلقلة والابدال فإن القوی لا يدغم غالبا في الضعیف الا ناقصا ولا عکسا. جی یہاں پر ادغام کی بحث چل رہی ہے. صاحب کتاب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ والحلقیۃ فی مثلها تدغم وفی غیرها وفی غیرہ لا، اور حروف حلقیہ کا اپنے مثل میں ادغام کیا جائے گا اور غیر مثل میں ادغام نہیں ہوگا. جی دیکھیے کہ جب حروف حلقیہ ہا کے بعد ہا آ جائے یا ہا کے بعد ہا آ جائے تو اس صورت میں ان کا ادغام ہوگا، اس لیے کہ وہ مثلین ہیں. اور اگر ہا کے بعد عین آ جائے تو اس صورت میں ہا کا عین میں ادغام نہیں ہوگا، اگرچہ وہ دونوں کیا ہے حلقیہ ہے لیکن ادغام نہیں ہوگا. تو ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے مولانا کہ دیکھو ادغام کا مقصد کیا ہے کہ جہاں مثلین متجانسین متقاربین یعنی جو بھی نسبت پائی جائے اس نسبت کے اعتبار سے ان میں ادغام کیا جاتا ہے. اور ادغام کا مقصد کیا ہے؟ ثقل کو ختم کرنا اور خفت اور سہولت کو کیا کرنا؟ حاصل کرنا. اگر ہم حروف حلقیہ کا غیر مثل میں کسی حرف حلقی میں اگر ادغام کرتے ہیں تو اس ادغام سے ثقل دو اور جو ہے مشکل کا دور ہونا تو دور کی بات ہے، ادغام کرنے کی صورت میں اس سے مزید کیا ہو جائے گا؟ ثقل بڑھ جائے گا. اور ادغام کا جو مقصد ہے خفت حاصل کرنا، سہولت حاصل کرنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. بلکہ الٹا جو ہے ادغام کرنے کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ثقل پیدا ہو جائے گا. اس وجہ سے حروف حلقیہ کو ادغام سے بعید قرار دیا گیا ہے. بعض لوگ جو ہے حروف حلقیہ کو ادغام سے اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بھئی غیر مثل میں، اس لیے نہیں کہ حروف حلقیہ یوں ہی کیا ہے مشکل الادا ہے، اس لیے کہ ان کا مخرج حلق ہے اور حلق گہرائی میں ہے اور ان کو جو ہے اور اس اعتبار سے وہ حروف کیا ہے؟ مشکل اور صعب الادا ہیں. تو اس وجہ سے بھی ان حروف کو جو ہے ادغام سے بعید قرار دیا گیا ہے. اس وجہ سے حروف حلقیہ کا اپنے مثل میں یعنی اگر کوئی حرف حلقی ہو اور اسی کا مثل کوئی دوسرا حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. اس لیے کہ اگر اس صورت میں ہم اگر ادغام نہیں کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ثقل کا باعث ہوگا. اور اگر جو ہے غیر مثل آ جائے اور اگر ہم ادغام کرتے ہیں تو ادغام کا مقصد ثقل ختم کرنا، لیکن ایسے ادغام سے مزید کیا ہو جاتا ہے؟ ثقل بڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے ایسی صورت میں ادغام نہیں ہوگا. جیسے فاصفح عنہم، ہا کا ادغام عین میں نہیں ہوگا. فسبحہ، ہا کا ادغام ہا میں نہیں ہوگا. لیکن اگر مثلین ہے تو ادغام ہوگا. جیسے مثلا ما لیہ ہلک عنی سلطانیہ، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطان. کہ مالیہ پر جو ہے اگر وقف نہیں کریں گے، مالیہ کو اگر ملائیں گے اگلی والی آیت ہلک عنی سلطانیہ سے تو مالیہ کی ہا کا ہلکہ کی ہا میں ادغام ہوگا، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ مثلین ہے. سمجھے؟ جی اچھا. اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حرف حلقی ہے اور اگر حرف حلقی کا کوئی جو ہے غیر حلقی آ جائے، جیسے لا تزغ قلوبنا میں غین کے بعد کیا آ گیا؟ قاف آ گیا.
تو اس صورت میں بھی ادغام نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایک تو یہ کہا کہ کسی حرف حلقی کا جو ہے اس کے مثل میں ادغام ہوگا، غیر مثل میں نہیں ہوگا، اور اگر کوئی حرف حلقی کے علاوہ اور کوئی دوسرا حرف آ جائے تو اس صورت میں کیا ہے؟ تو اس صورت میں بھی ادغام نہیں ہوگا۔ جی آگے صاحب کتاب علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں ادغام متجانسین۔ کس کو بیان کر رہے ہیں؟ ادغام متجانسین۔ تو ادغام متجانسین کہ وہ ادغام المتجانسینی اور ادغام متجانسین ایک ہی مخرج کے حروف میں ہوتا ہے، جیسے یلحظ ذالک ورکم معنا، یعنی سا اور ذال کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے، یعنی وہ دو حرف دونوں کیا ہو؟ الگ الگ ہو، لیکن دونوں کا مخرج کیا ہو؟ ایک ہو، تو ایسے دو حرفوں کے ادغام کو کیا کہا جائے گا؟ ادغام متجانسین کہا جائے گا۔ ورکم معنا میں با اور میم کا مخرج کہ با اور میم الگ الگ ہے لیکن دونوں کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے۔ جی عن حفص، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وفی نحو قالت طائفہ، اور قالت طائفہ جیسی مثالوں میں، اور الظلموا اور وقد تبینا، قد تبینا اور اجیبت دعوتکما جیسی مثالوں میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ اما فی نحو بسطت، اور بسطت جیسی مثالوں میں ادغام ناقص ہوگا۔ کیوں؟ قلقلہ اور ابدال کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن القوی لا يدغم غالبا فی الضعیف الا ناقصا، اس لیے کہ قوی کا ادغام ضعیف میں اکثر ناقص ہی ہوتا ہے، ولا عکس، اور اس کا برعکس نہیں۔ جی یہاں سے صاحب کتاب علیہ الرحمہ ادغام متجانسین کو بیان کر رہے ہیں۔ ادغام متجانسین کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسے دو حرف کے جن کا مخرج کیا ہو؟ ایک ہو، لیکن صفت کے اعتبار سے وہ دونوں حرف چاہے ایک ہو یا الگ الگ ہو، یعنی مخرج ان کا دونوں کا کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے، اور وہ دونوں حرف کیا ہونا چاہیے؟ الگ الگ، لیکن مخرج ایک ہے۔ اب ان کی صفات ایک ہو یا جو ہے الگ الگ ہو، اس سے عبارت خاموش ہے، اور اس سلسلے میں علماء کا تھوڑا بھی اختلاف ہے۔ بہرحال یہاں تو آپ یہ سمجھیے کہ ادغام متجانسین کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ دو حرف جو الگ الگ ہوں لیکن ان دونوں کا مخرج کیا ہو؟ ایک ہو، تو ایسے دو حرفوں کے جو ہے کیا کہیں گے؟ ادغام متجانسین کہیں گے۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لیں، جیسا کہ آپ کو مخارج کے شروع میں بھی بتایا تھا، اور مخارج کے بعد جو ہے ادغام کی جب بحث شروع ہو رہی تھی جب بھی آپ کو بتایا تھا کہ حقیقتاً تو 29 حروف کے لیے کتنے مخارج ہیں مولانا؟ 29 مخارج ہے، لیکن بعض حروف کا مخرج بہت قریب ہوتا ہے، ان میں اتصال ہوتا ہے، تو شدت قرب اور شدت اتصال کی وجہ سے ان حروف کا مخرج کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایک بیان کر دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت کی روح سے 29 حروف کے لیے کتنے مخارج ہیں؟ 29 مخارج ہیں۔ جیسا کہ آپ نے مخارج کے ذیل میں بھی تفصیلات کے ذیل میں آپ نے سنا اور پڑھا اور دیکھا ہوگا سبق میں، کہ وہاں پر دیکھا کہ طا دال تا میں اگرچہ مخرج ایک ہے لیکن طا تھوڑا اوپر سے، اس کے نیچے سے تھوڑا دال، اور اس کے نیچے سے تا ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سا اور دال اور دا تینوں کا مخرج اگرچہ ایک ہے لیکن ان تینوں کے مخرج میں کیا ہے؟ علماء میں بڑا اختلاف ہے، جو آپ کے سامنے بہت سارے درجات بیان کیے گئے تھے۔ تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 29 حروف کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 29 مخارج ہوتے ہیں، لیکن شدت قرب اور شدت اتصال کی وجہ سے ان کا مخرج کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایک بیان کر دیا جاتا ہے۔ جی تو ادغام کی 3 قسمیں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک مثلین ہے، ایک متجانسین ہے، اور ایک کیا ہے؟ متقاربین ہے۔ جی اچھا دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ادغام متجانسین ایسے دو حرفوں کو کہیں گے کہ جن کا مخرج ایک ہو، اب صفات ان کی ایک ہو یا الگ الگ ہو، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو ہے دو حرف متحد المخرج نہیں ہوتے ہیں مگر مخرجاً ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا مخرج ایک۔ تو ادغام کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں جیسے ایک تو ہوتا ہے کیا کہ متحد المخرج ہو لیکن مختلف الصفت ہو، یا جو ہے متحد المخرج ہو متحد الصفت بھی ہو۔ جی تو اب یہاں پر جیسے علامہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ
نے بیان کیا ہے کہ بھئی کہ قرین قیاس یہی ہے کہ جب کسی بھی دو حرفوں میں مخرج کا اتحاد حقیقی نہیں ہے، جبکہ صفات میں اشتراک و اتحاد حقیقی اور واقعی ہوتا ہے، اور اشتراک و اتحاد بھی صفات ذاتیہ لازمہ میں، لہذا مذکورہ شکل کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ متجانسین کہنا چاہیے، کہ جن حروف میں صفات کے اعتبار سے کیا ہے؟ اشتراک ہے، تو ان کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ متجانسین کہنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ متجانسین کی تعریف یہ ہونی چاہیے کہ ایسے دو حرف جو متحد المخرج یا متحد الصفت ہوں۔ چنانچہ کفایت المفید میں عبارت جو ہے اس کی تعریف یہی لکھی گئی ہے کہ المتجانسان ہما الحرفان اللذان تجانسا ای اتحدا مخرجا لا صفتا نحو قد تبینا او اتحدا صفتا لا مخرجا مثل النون مع المیم نحو من مسد وغیرہ وغیرہ۔ جی بہرحال ادغام کی جو ہے حکم کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہے، ایک واجب بھی ہوتا ہے، ایک جائز بھی ہوتا ہے۔ تو ادغام مثلین و متجانسین تو واجب ہوتا ہے، اور ادغام متقاربین کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں واجب سے مراد واجب شرعی نہیں ہے اور عرفی بھی نہیں ہے، بلکہ واجب سے مراد ہمیشہ ہونے والا ادغام ہے، اور جائز سے مراد کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے۔ جی اس وجہ سے اس کا نام کیا ادغام ہے؟ واجب اور جائز رکھ دیتے ہیں۔ تو ادغام مثلین اور متجانسین کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ اکثر ادغام ہوتا ہے، اور ادغام متقاربین میں چونکہ علماء میں اور ائمہ قرات میں اختلاف پایا جاتا ہے، جو کسی کے یہاں ہوتا ہے اور کسی کے یہاں نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام جائز کہتے ہیں۔ بہرحال تو ادغام متجانسین جو ہے ایک ہی مخرج کے دو حرف میں ہوتا ہے، جیسے یلحد ذالک ہے ورکم معنی ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ دو مثالیں پیش کرنے کے بعد صاحب کتاب نے عن الحفص فرمایا کہ یلحد ذالک اور ورکم معنی میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شروع کتاب میں صاحب کتاب علیہ الرحمٰ نے فرمایا تھا کہ میں جہاں کہیں پر بھی جو ہے یہ کہہ دوں عن حفص کہہ دوں یا عنہ کہہ دوں، تو اس صورت میں آپ یہ سمجھنا کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ ائمہ کے درمیان میں مختلف بھی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ دو جو مثالیں ہیں یلحد ذالک اور ارکب معنی، تو یہاں پر جو ہے بروایت حفص کیا ہے؟ ادغام ہوگا۔ اور قالت طائفہ الظلموا اور قد تبینا اور اجیبت دعوتکما وغیرہ میں جو ہے یہ یہاں پر مسئلہ تھوڑا سا کیا مختلف بھی ہے، اور یہاں پر صاحب کتاب نے ادغام متجانسین کی مجموعی طور پر کتنی مثالیں بیان کی ہے؟ 7 بیان کی ہے، اور ادغام متجانسین کی یہی 7 جو ہے مثالیں پورے قرآن میں پائی جاتی ہیں۔ جی اچھا، بقیہ ادغام متجانسین ایک ناقص ہوتا ہے اور ایک تام ہوتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰ کا یہاں پر جو انداز ہے مسئلہ بیان کرنے کا وہ بہت ہی مختصر اور جامع ہے۔ دیکھیے اول الذکر جو 2 مثالیں ہیں یعنی کون سی؟ ایک ہے یلحد ذالک اور ارکب معنی، تو وہاں عن الحفص فرمایا کیونکہ ان دونوں مواقع ادغام کے باب میں قراء کرام مختلف بھی ہیں، اس لیے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ فرمایا عن الحفص فرمایا، اور چونکہ یہ جو ہے ارکب معنی اور یلحد ذالک میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے ادغام کیا ہے، اس وجہ عن حفص فرمایا، اور بعض حضرات نے وہاں پر ادغام نہیں کیا ہے۔ جی اچھا، اس کے بعد جو ہیں آگے جو ہے پھر جو مثالیں بیان کی وقالت طائفہ وغیرہ، تو وہاں پر جو ہے اس میں کیا ہے؟ عن الحفص نہیں فرمایا، بلکہ یہاں پر کیا ہے کہ ادغام کے اعتبار سے سب میں کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ یہاں پر جو ہے ان مثالوں میں یعنی وقالت طائفہ اذ ظلموا قد تبین اجیبت دعوتکما میں وغیرہ میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ جی اچھا، ادغام متجانسین کی کتنی قسمیں بھائی؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو متفق علیہ ہوتا ہے، اور ایک وہ حروف جن کے ترک پر ادغام پر اتفاق ہے، سمجھے، اور ایک وہ حروف جن کے ادغام میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے۔ تو بہرحال یلحد ذالک ورکب معنی میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ بقیہ جو ہے بعض حروف جیسے دال کا ضا میں اور دال کا تا میں
جو ہے تا کا دال میں ادغام ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ ادغام متفق علیہ ہے۔ کیا ہے؟ ادغام متفق علیہ۔ اس وجہ سے صاحب کتاب نے جو ہے 2 مثالوں کے بعد عن حفص فرمایا، بقیہ 5 مثالوں میں اس کو مطلق طور پر بیان کیا، یعنی اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چلیے آگے صاحب کتاب علیہ الرحمہ فرما رہے کہ جو ہے بسطہ جیسی مثالوں میں ادغام ناقص ہوگا قلقلہ اور ابدال کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ابدال سے مراد یہاں پر ابدال کامل ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے قلقلہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نفس قلقلہ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیا؟ دیکھو کہ لئن بسطت طا کا ادغام تا میں ادغام ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ طا اور تا یہ دونوں کیا ہے؟ متجانسین ہیں، اور یہاں پر ادغام کی شرط بھی پائی جا رہی ہے۔ کیا؟ کہ طا ساکن ہے اور اس کے بعد تا کیا ہے؟ متحرک ہے، اور متجانسین کا پہلا حرف جب ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو ادغام کرنا واجب ہوتا ہے، اس وجہ سے ادغام کیا گیا۔ اچھا یہاں پر پھر ناقص کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر طا اور تا میں طا کیا ہے؟ قوی ہے، اور تا ضعیف ہے، اور قاعدہ ہے کہ قوی کا ادغام ضعیف میں ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اکثر کیسا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے۔ تو بہرحال بسطہ وغیرہ جو کلمات ادغام متجانسین اس میں ناقص ہوگا، جیسے احدت ہے، ما فرطتم ہے، اور اسی طریقے سے فرطت ہے وغیرہ وغیرہ، تو ادغام کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا۔ تو اب یہاں پر نفسی ادغام تو وہ علت تجانس طا اور تا کے اتصال پر ہے، اور شرط ادغام بھی پائی جا رہی کہ مدغم کیا ہے؟ ساکن ہے، اور مدغم فی کیا ہے؟ متحرک ہے۔ اور اب جو ناقص ہوگا تو وہ مدغم کیا ہے؟ طا ہے، وہ قوی ہے، اور قاعدہ بیان کیا کہ قوی کا ادغام ضعیف میں کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہی ہوتا ہے۔ اچھا صاحب کتاب نے ادغام کے ساتھ غالباً کی قید لگائی کہ اکثر جو ہے قوی کا ادغام ضعیف میں ناقص ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ قوی کا ادغام ضعیف میں ہو رہا ہے لیکن کیسا ہو رہا ہے؟ تام ہو رہا ہے، جیسے قد تبینہ ہے، تو قد تبینہ میں قد کا دال قوی ہے، اور تبینہ میں جو تا ہے وہ اس کے مقابلے میں ضعیف ہے، لیکن ادغام یہاں پر کیسا ہو رہا ہے؟ تام ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد تبینہ میں جو دال مدغم ہے تو دال کے پاس کوئی ایسی صفت ہی نہیں ہے کہ جس کو باقی رکھ کر جو ہے کیا کیا جائے؟ مدغم فی یعنی تا میں ادغام کیا جائے، اس لیے کہ آپ کو جو ہے ادغام ناقص کی جو ہے بیان میں بتایا تھا کہ ادغام ناقص جو ہے کیسے ہوتا ہے کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہے اور مدغم کو مدغم فی میں ملا دیا جائے، اور مدغم میں باقی رہنے والی صفات صرف کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہے، یا تو کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے، یا صفت اطباق ہوتی ہے، یا تو صفت استعلا ہوتی ہے، اور قد تبینہ میں کوئی ایسی صفت باقی نہیں تھی دال میں کہ جس کو باقی رکھ کر تا میں ادغام کیا جاتا۔ تو بہرحال جو ہے یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، اور ادغام ناقص کیسے ہوگا؟ لعدم القلقلتی، یعنی ادغام کی علت ہے، یعنی نفس ادغام اسی وقت ہوگا جبکہ صفت قلقلہ کو ادا نہ کیا جائے گا، لہذا لعدم القلقلتی کو ناقص کی علت قرار دیتے ہوئے یہ کہنا کہ ادغام ناقص اس لیے ہوگا کہ ادغام تام کی صورت میں صفت سے قلقلہ کو ختم کرنا پڑتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قلقلہ تو چاہے ادغام ناقص کرو تو بھی ختم ہوگا، اور ادغام تام کرو تو بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں یوں کہنا کہ لعدم القلقلتی سے ناقص کی علت نہیں ہے، بلکہ یہ نفس ادغام کے لیے کیا ہے؟ علت ہے کہ بھئی قلقلہ اس صورت میں ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں ادغام ہوگا ہی نہیں۔ ادغام کے لیے تو جو ہے قلقلہ کو ختم کرنا ہوگا، اور پھر سوال یہ پیدا ہوگا بھی قلقلہ تو صفت لازمہ ادغام عارضہ ہے، تو اس کے جو بھی جوابات بن سکتے تھے وہ اس کے مقام پر یعنی اجراء الساکن مجرى المتحرکی کے مقام پر جو ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اچھا پھر کیا کہا کہ لعدم القلقلتی والابدالی، یعنی ابدال سے مراد ابدال کامل ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے کہ اگر قبل از ادغام مدغم فی کے مثل نہ ہو تو ادغام کی وقت جو ہے مدغم کو مدغم فی کے مثل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، سمجھے؟ جیسے بسطہ میں مدغم تا ہے اور مدغم فی تا ہے، تو ان میں مماثلت نہ ہونے کی وجہ سے بوقت ادغام تا کو تا سے بدلنا ہوگا، مگر یہ ابدال مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تا کی صفت اطباق باقی رہے گی، اور اس طریقے سے ادغام کیا ہو جائے گا؟ اس میں ناقص ہوگا۔ جی
اچھا، اس کے بعد صاحب کتاب نے فرمایا کہ ولا عکس، اور اس کا عکس نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب کہ اس کے برعکس، یعنی جب ہم ادغام یعنی قوی کا ادغام ضعیف میں کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس یعنی ضعیف کا ادغام جو ہے قوی میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ تام ہی ہوگا. جیسے مثلا وقالت طائفہ، کہ وقالت طائفہ میں تا کا ادغام طا میں ناقص ہی ہوگا. وقالت طائفہ میں کیوں؟ اس لیے کہ تا کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور اس کے بعد طا کیا ہے؟ قوی ہے. تو ضعیف کا ادغام جو ہے قوی میں کیسے ہوتا ہے؟ نہ جو ہے تام ہی ہوتا ہے، اور قوی کا ادغام ضعیف میں کیسے ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے. تو بہرحال ادغام مثلین اور ادغام متجانسین کی بحث یہاں تک ختم ہو گئی. وَأَمَّا ادغام المتقاربین من مخرجین متقاربین سے ادغام متقاربین کو بیان کریں گے. یہ ادغام متقاربین کا سبق انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.